اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو میں ایک بار پھر میں بات کروں گا جو کل ہم نے واقعہ دیکھا لاہور میں سیاسی جماعت کا ایک کارکن علی اکبر ذل شاہ، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے میں سیاست پر بات کروں، لیکن اس ویڈیو میں بھی میں انسانیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ لڑکا، وہ آدمی جس کا نام علی اکبر ذل شاہ بتایا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ذہنی طور پر بھی معذور تھا، لیکن یہ باتیں مجھے نہیں پتا۔ لیکن ایک بات تو ہے، ایک سیاسی جماعت کا رکن تھا، پی ٹی آئی کا رکن تھا، وہ زمان پارک لاہور میں موجود تھا، اس کے باہر موجود تھا، اپنی پارٹی کے لیڈر عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ پارٹی کی طرف سے ریلی کی کال دی گئی تھی، اور اس سے پہلے اس کی کچھ ویڈیوز ہیں، منظر عام پر آئی ہیں، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن مجھے اپنے لیڈر کو بچانا ہے، کیونکہ یہ میرا لیڈر پاکستان کے لیے کھڑا ہے، میرے ملک کے لیے کھڑا ہے۔ یقیناً بہت ہمت والی بات کی تھی اس نے۔ پھر جب ریلی کا اعلان ہوا اور اس طرح پولیس کا ظلم ہم نے دیکھا، یقیناً قابل شرم بات ہے۔ ایسے ٹوٹ پڑے ان نہتے افراد پر جیسے یہ دشمن کی فوج ہو۔ اور اس علی اکبر ذل شاہ کے بارے میں تو جو ویڈیوز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ جب پولیس نے اس کو پکڑا ہے وہ زندہ تھا، پولیس کی وین میں موجود تھا، اس کی کچھ تصویریں ہیں پولیس کی وین میں اس کو زندہ باقی قیدیوں کے ساتھ۔ اور اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، پتہ نہیں کیسے انسان ہے یہ، اس پر بے گناہ اس پر بے پناہ تشدد ہوا ہے۔ ایک سینئر صحافی نے تصویر شائع کی ہے، میں کوشش نہیں یہاں پر نہیں دکھا سکوں گا۔ جسم کے 27 حصوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، چہرے سے لے کر پاؤں تک جانوروں کی طرح جانوروں کو بھی ایسا نہیں مارا جاتا۔ معاف کیجیے گا، میں شاید کچھ اور بولنے والا تھا، لیکن میری تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی۔ جانوروں کو بھی اس طرح نہیں مارا جاتا۔ انسان تھا وہ، مسلمان تو بعد پاکستانی تھا۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کیا آپ نے قبروں میں پولیس والوں نے نہیں جانا؟ بے گناہ افراد پر اس طرح ظلم، اور پھر مقدمہ کروایا گیا، پی ٹی آئی کی قیادت پر کروایا گیا، اور پولیس نے اپنی مدیت میں کیا، لواحقین کی طرف سے نہیں کرایا گیا، ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن نہتے بے گناہ شخص کو پکڑ کر اس طرح مار دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور پھر جو میں نے کل بھی بات کی تھی، اس کی لاش کے اوپر مسلم لیگ نون والوں کے کہے اور یہ کہنا کہ ہم نے نشان عبرت بنا دیا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟
کیا وہ انسان نہیں تھا؟ دشمن ملک سے آیا تھا وہ؟ بغیرتی اور گھٹیا پن کی انتہا ہوتی ہے ٹویٹر پر جس طرح اس مظلوم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. کسی کی جان لینے کا حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ اور پھر اس طرح شیطانوں کی طرح کہہ کے لگانا. کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں کی تربیت ہے؟ پتہ نہیں. ڈرو اس وقت سے جب خدا نہ خواستہ تمہارے کسی اپنے کے منہ کے سامنے یہ بات آئے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کے عذاب سے بچائے. لیکن جو پولیس والوں نے ظلم کیا، اس کے بوڑھے باپ کی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ دیکھنے کے والا ہے کوئی؟ ہر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بوڑھے باپ کو کسی جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے کی سے بچائے. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ سیاسی اختلاف دیکھو اور اس کو قتل کروا دو ماورائے عدالت، اور پھر اس کی لاش پر بھنگڑے ڈالو. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. مطالبہ ہی تو کیا ہے الیکشن کا، اور تو کچھ نہیں کیا. ریگارڈلیس آف دس کہ وہ کون ہے. وہ ایک سیاسی پارٹی کا ورکر تھا، لیکن پاکستانی تو تھا نا، انسان تو تھا نا. بے دردی اس کو زندہ پکڑ کے لے گیا اور پھر اس کی لاش ملی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.